और मैंने तो रशीदा आंटी से सुना था वो गई थी बुरहान भाई के निकाह पर कि इतने मज़े किए दुल्हन ने। शराइत 5-6 दफ़ा निकाह पढ़वाना, फिर ब्यूटिशियन को बेड के नीचे छुपाकर खुद पैंट शर्ट में निकाह पढ़वाना। हाँ हाँ हाँ, अनोखी लड़की है। फिर बोलती भी है मेरे को तुम्हारे को। बहुत मुश्किल से हंसी कंट्रोल किए बाद में मिशाल हंसती हुई नौशीन, हूरिया और आलिया बेगम को मुस्कान के बारे में बता रही थी। वो हैरान हुई। हाँ तो क्या हुआ, उसकी अपनी शख्सियत है। नौशीन फौरन बोली। लॉन में मौजूद हर औरत और लड़की के मुंह पर हुरुल ऐन की खुसर फुसर शुरू हो गई थी। वहीं वो अनजान अब अपनी बहन को झूले में दांत के साथ बिठाने लगी। तुम नाराज तो नहीं हो ना? सबसे नजरें बचाकर उसके दुपट्टे के अंदर उसके हाथ को पकड़े वो बोला। नूर घबरा गई। ये क्या कर रहे हो दाद, सब देख रहे हैं। वो कुछ फासले पर खड़ी मुस्कान और हूर को देखती अपना हाथ छुड़वाने लगी, पर दाद ने उल्टा मुस्कुराते उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझा दी और अपनी चौड़ी हथेली उसकी छोटी गुलाबी हथेली से मिलाते पुश्त को अंगूठे से सहलाया कि उसकी सांसें उखड़ गईं। चेहरा दहक कर जैसे लहू टपकाने लगा। उसने मुजाहमत छोड़ दी। नाराज हो? गंभीर लहजे में सरगोशी से पूछने लगा, जबकि अब उंगलियों को आजाद करके उसके बेजान हाथ की नब्ज सहलाई। नूर हलक तर करती उसके लम्स पर सर झुकाए आंखें नीचे बैठी थी और तब मजीद सिमट गई जब दुपट्टे के अंदर उसका बाजू उसकी कमर के गिर्द लिपट गया। तुम्हें अंदाजा है तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो बोनी? वो मध्यम आवाज में बोला, पर वो कहाँ जवाब देने वाली थी। मज़ाहमत करना भी चाहती थी पर वो कुछ नहीं कर पाई। प्लीज दाद, उसके लम्स पर वो किसमिसाई। नाराज हो बोनी? उसे मजीद कुछ अपनी तरफ खिसकाते हुए बोला। नूर सांस रोक कर नफी में सर हिलाने लगी। नाराज होने के लिए वजह चाहिए, पर मेरे पास तो वो भी नहीं, बल्कि शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे दिल के करीब वजूद को लाने के लिए। तंग आकर दबी आवाज में वो बोली। दाद चौंका, फिर हंसती हुई हूर को देखकर खुद भी मुस्कुरा दिया। ओह वाह, शुक्रिया मेरी बोनी। वो खुश हुआ था और आहिस्ता से हाथ उसकी कमर से निकाला। नूर ने गहरा सांस भरकर फासला कायम करना चाहा कि उसी वक्त फिर से आहिनी बाजू हाइल हो गया। नहीं कर रही। थक कर वो बेबसी से बोली। वो हंसा दिल आवेजी से। मर्द हजरात सब ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गए थे, जहां आलिम के सामने बुरहान भी अपनी खूबरू शख्सियत के साथ ब्लैक 3 पीस सूट में बैठा था। आलिम की सारी तवज्जो ऐन की तरफ थी, जबकि कान में लगे आले से वो उसकी सारी बातें मुस्कुराहटें सुन रहा था। वहीं बुरहान उसके चेहरे पर मौजूद सुर्खो सफेद रंगत पर उस नीले निशान को देख रहा था, जैसे किसी ने काटा हो उसे। और कलाई पर भी तो थी सुर्ख जली हुई स्किन, जैसे इस टुकड़े को आग लगाकर जलाया हो। वो पूरी तरह उसकी जात की पहेली में उलझा हुआ था। रस्म का आगाज हो चुका था। पीले सुर्ख फूलों से सजे झूले में बैठे दाद नूर को बारी बारी सब हल्दी लगाने लगे। हूर मुस्कान के साथ आकर नूर को लगाने लगी। जहां हूर की आंखें नम थीं खुशी से, वहीं नूर की जगमगाने लगी। हूर, कल परसों आओगी ना? नूर ने उम्मीद से पूछा। वो हंसी। जरूर मेरी जान, तुम्हारी शादी है और हूर ना आए? उसके गालों पर हल्दी लगाते वो बोली। मुस्कान ने नूर को तो सही लगाई, पर दाद के पास आती वो हाथ पूरा भर कर उसके मुंह पर मल चुकी थी। दाद का हल्दी से भरा मुंह देखकर फिजा में भरपूर कह कहे गूंज उठे, और ये कह कहे किसी और के नहीं, उसके दोस्तों के थे जो कुछ फासले पर बैठे थे। ओ जालिमो, हमारी बारी कब आएगी? उन्होंने हाँक लगाई। वहां सब हंस पड़े। आ जाओ फिर बताता हूं, अब मैं अकेला नहीं हूं। उसने मुस्कान की सिमत देखकर उन पर जताया। सॉरी, पर आज मैं कोई झगड़ा करने के मूड में नहीं। मुस्कान ने फौरन हरी झंडी दिखाई।
ساکت رہ گیا۔ مسکان پر وہ اگنور کرتی حور فیری کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکلی۔ داد کی حالت کاٹو تو بدن میں لہو نہ جیسی ہو گئی تھی۔ وہیں ذیشان، فہد، ان سب نے کہکہا لگایا۔ شور شرابہ عروج پر پہنچ گیا۔ تقریب پورے زور و شور سے چل رہی تھی۔ یہاں داد کا منہ سمیت پورا وجود ہلدی تھا اور زوردار چیخیں دہائیاں وہ مار رہا تھا۔ اتنا خوبصورت ہے کہ دیکھتے پلکیں نہ جھپکا پائے۔ ہاں کچھ ڈر لگتا ہے، پر اسے جس ٹیبل پر فیری کے ساتھ مسکان بٹھا کر گئی تھی پاس ہی آواز آئی۔ اچھا؟ دوسری کی حیرت بھری آواز آئی۔ ہاں آیا ہے، بیٹا ہے اندر، دیکھنا ابھی اس کے پاس آئے گا نا لینے، پھر دیکھنا۔ اس لڑکی کو جیسے اب معلوم ہوا ہو، ویسے بیوی کم نہیں ہے، اتنی حسین ہے، اللہ قسمت والوں کو دیتا ہے۔ یہ کسی تیسری کی آواز تھی۔ حور ٹیبل پر سر ٹکائے خاموشی سے سننے لگی۔ حسن کا کیا کرے بندہ جب وہ کسی کام کا نہیں؟ یہ کوئی عورت تھی جو کہتی معنی خیزی سے ہنسی تھی۔ کیا مطلب؟ دوسری الجھ گئی۔ مطلب کیا بھائی؟ حسن کو گھوٹ کر پیے گا وہ؟ سنا تھا یہ منحوس تھی، اپنے یار کے ساتھ مل کر ماں باپ کو مروایا تھا، پھر اس کے ساتھ بھاگ گئی اور کئی سال غائب رہی تھی۔ یہاں انہوں نے پورا پاکستان ایک کر لیا، پر اس کے یار نے تو پتہ نہیں کون سے کونے میں چھپایا تھا اسے کہ مل نہ پائی۔ اور پھر سالوں بعد ہاتھ آئی، ایک ہسپتال میں لاوارث پڑی ملی تھی برہان کو۔ تب تھوڑی نہ اتنی حسین تھی، ہڈیاں رہ گئی تھیں جسم میں۔ سنا تھا اس یار نے اپنا مطلب نکال کر دوسرے آدمیوں کے حوالے کر دیا تھا، پھر انہوں نے اسے بے دردی سے کاٹ شاٹ کر بالکل مردہ بنا کر راستے پر پھینک دیا۔ پھر انہیں تجسس ہوا۔ حور آنکھیں میچی درد سے سن رہی تھی اس انجان داستان کو۔ کیا کوئی اس کے درد غم کا اندازہ لگا سکتا تھا؟ اس وقت وہ منحوس ہے، اس نے اپنے ماں باپ کو مروایا۔ مہینوں بعد اس کے دماغ میں وہی چیخیں زہر گھلنے لگا، سارے وجود پر جیسے چونٹیاں چبھنے لگی تھیں، اس کے زخموں سے بہتا خون چوستی، اور کوئی مہربان ہاتھ انہیں نوچ کر دور پھینک رہا تھا۔ آپی کیا ہوا؟ فیری پریشان اس کے منہ سے نکلتی ٹیبل پر سفید جھاگ اور آنکھوں سے بہتے روانی سے آنسو دیکھ کر گھبرا گئی، اور حور العین کی بوجھل ہوتی پلکیں دیکھتی خوفزدہ ہو گئی، جبکہ وہ تو خود کو اسی جہنم میں محسوس کر رہی تھی۔ کوئی اسے منہ کے بل زمین پر لٹائے اس کی پیٹھ پر خنجر کی نوک سے اس کی سفید سکن کو کاٹنے لگا تھا۔ عالم، وہ اپنے ہاتھ پاؤں سن محسوس کرتی بڑبڑائی۔ اسے یاد تھا، روز کی طرح آج اس نے دوائی کھائی نہیں تھی، بلکہ زبان کے نیچے چھپا کر پھر آہستہ سے تھوک دی تھی، صرف عالم کو دکھانے کے لیے کہ اب وہ ٹھیک ہے بالکل۔ این دوسری طرف ڈرائنگ روم میں بیٹھا عالم عورتوں کی باتیں، شور گل کی آوازیں، کہکہوں کے بیچ کچھ کچھ سنتا جھٹکے سے بڑبڑا کر اٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے لہو اتر آیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا سب کو وہاں حیران چھوڑ کر بھاگا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ اچانک کیوں چلا گیا؟ کمال صاحب بوکھلا کر کھڑے ہو گئے۔ چلو دیکھتے ہیں۔ وہاں سب ان کے پیچھے لپ گئے۔ مما، پاپا، وہاں آپی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ فیری روتی ہوئی بھاگتی مسکان کے پاس آئی، جو نور کو روم میں چھوڑ کر اب آسیہ بیگم کی ہدایات سن رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ مسکان ہاتھ میں موجود ہلدی والا تھال وہیں پھینک کر بھاگی۔ ہائے اللہ، یہ کیا کر دیا لڑکی؟ مر تو نہیں گئی ہوگی نا؟ پھر کیوں میرے بیٹے کی خوشیوں کو خراب کر رہے ہیں؟ ان کی ناگوار بڑبڑاہٹ گونجی اور جھک کر تھال واپس سمیٹنے لگی۔ فیری ان پر ایک نظر ڈالتی واپس بھاگ گئی۔ این شہزادی، وہ اس کے پاس پہنچا، اس کا وجود ایک دم باہوں میں بھر کر سینے سے لگا لیا۔ عالم چلو، وہ اس کے کوٹ پر منہ صاف کرتی بڑبڑائی۔ حور العین، مسکان، برہان، داد بھاگتے اس کے پاس پہنچے اور سیر کی آگوش میں اس کا وجود دیکھ کر حیران رہ گئے۔
کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ مسکان نے ہمت کرتے پوچھا۔ شٹ اپ! وہ اچانک حلق کے بل دھاڑا تھا کہ ہر کسی کا دل سہم کر کانپ اٹھا۔ سب خوفزدہ ہو کر اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھتے پیچھے ہونے لگے۔ یہاں آؤ تم! بے ہوش عین کی پیٹھ سہلاتے اس نے مسکان کو پاس بلایا۔ برہان چونکا۔ کیا کہنا ہے؟ مجھ سے کہو۔ اس نے مسکان کا بازو پکڑ کر خود کو آگے کیا۔ اس سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ اس کی بیوی کو مارتا۔ سعید نے قہر بڑی نظروں سے مسکان کو دیکھا۔ داد اس کے رکے قدم دیکھ کر دانت پیس گیا۔ بولو! وہ برہان کا بازو جھٹک کر اس کے سامنے آ گئی۔ تبھی سعید نے فیری کو سینے سے لگائے کھڑے برہان کے شاکڈ سرخ چہرے کو دیکھے بغیر دوسری طرف تھر تھر کانپتی 3 لڑکیوں اور ایک عورت کو دیکھا۔ وہاں سب جمع ہو گئے تھے، ہر کوئی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہا تھا جو بگڑا بپھڑا کھڑا تھا۔ سزا دو انہیں، ان کے دماغ کے حساب سے۔ ان کی دماغ میں بھری سٹوریز کے سٹاک کو باہر نکالو اور بھیج دو انہیں لاک اپ میں۔ انہوں نے سعید عالم کی بیوی کی جان لینے کی کوشش کی ہے، سرد خونخوار لہجے میں کہتا وہ وہاں سے نکلا۔ اس کے پیچھے گارڈز بھاگتے گئے۔ اس فیصلے کو سنتے سارے ماحول پر سکتہ چھایا تھا، جبکہ خونخوار نظروں سے مسکان بپھری ان چاروں کو دیکھ رہی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، برہان اس کے بیچ آیا۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے ایس پی، تم بیچ میں نہیں آؤ گے۔ انہوں نے میرے بچے کی جان لینے کی کوشش کی ہے، میں انہیں جان سے مار دوں گی، وہ گرائی اور جھٹکے سے اپنے وجود میں چھپا پسٹل نکال کر سب کو وحشت زدہ چھوڑتی ان تینوں لڑکیوں اور عورت کو باہر چلنے کا اشارہ دیا۔ اگر تم انہیں لے کر گئیں تو پھر یہاں نہیں آؤ گی، میں تم پر کیس کروں گا اگر تم نے انہیں کچھ بھی کیا تو، برہان سرد لہجے میں بولا۔ کچھ پل تو مسکان سن رہ گئی اس کی بات سن کر، اور دوسرے ہی لمحے وہ دھاڑی، چلو ورنہ یہی ساری گولیاں کھوپڑی میں ڈال دوں گی۔ اس کی گراہٹ سب کے کان سن کر گئی۔ یکایک ہنسی کھلکھلاہٹ سے وہاں وحشت پھیل گئی اور وہ گھسیٹ کر ان چاروں کو گن پوائنٹ پر لے گئی۔ مشال، نوشی، عالیہ بیگم، حوریہ سب انگشتے بدندا تھیں، مطلب حیران تھیں۔ آسیہ بیگم خود سکتے میں پیچھے کھڑی یہ سب دیکھتی رہی۔ سب کے منہ سے جیسے زبان نکل گئی ہو۔ فیری انجان سہمی برہان کی گردن میں منہ چھپائے ہوئے تھی۔ داد سر جھٹکتا عالیہ بیگم کی جانب متوجہ ہوا۔ معذرت آنٹی، آپ کو سب کو یہ فیس کرنا پڑا۔ اس کی بات پر وہ کیا کہتی؟ خاموش تھی۔ ان کے سامنے ابھی روتی بلکتی عورتوں کو وہ لڑکی لے کر گئی تھی، کیا کہہ سکتی تھیں وہ؟ چلیں؟ دراب سفیان نے ان سے کہا تو وہ فوراً ہراساں سر ہلا کر ان کے پیچھے ہوں گاڑیوں کی طرف، یہاں تک کہ آسیہ بیگم سے ملنا بھی یاد نہیں رہا۔ اس لڑکی کے منہ سے بہتی سفید جاگ ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، جیسے اس نے زہر کھا لیا ہو، کسی سانپ نے ڈنگ مار لیا ہو۔ ویسے ہی تو پیلی پڑ رہی تھی وہ۔ میں نے کہا تھا نا، نظر لگ جائے گی بچی کو، سب گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ عالیہ بیگم نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں مما، وہاں بہت کچھ کہہ رہے تھے اس کے بارے میں کہ ایسا کچھ نہیں، وہ بس کڈنیپ ہو گئی تھی، سفیان نے بات کاٹ کر کہا۔ حوریہ لب بھینچ گئی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اس کی کتنی حسین لگ رہی تھی، مسکراتی ہنستی، 2 منٹ میں کیا حال بنا دیا بچی کا۔ اور وہ لڑکی تو کتنی خطرناک تھی، برہان بھائی کی نہیں سنی، گھسیٹ کر لے گئی انہیں۔ اب کیا ہوگا؟ مشال پریشان مضطرب سی بولی۔ کچھ نہیں، اللہ سے دعا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، دراب نے نرمی سے کہا۔ سب سر ہلا گئیں۔ مہمان چہ مگویاں کرتے آہستہ سے رخصت ہونے لگے۔ برہان فیری کو اپنے روم میں سلا کر مسکان کے پیچھے جانے والا تھا، جبکہ داد ان کے گھر میں جاتے ہی منہ دھو کر وہاں سے گاڑی نکال کر بھاگا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر وہ مسی کو نہ بتاتا عالم کے اجازت نہ دینے کی بات، تو آج یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جانتا بھی تھا کہ اس کا علاج چل رہا تھا،
اسے خطرناک زہر دیا گیا تھا مارنے کے لیے، جو اس کے دماغ تک اثر کر چکا تھا، آدھے جسم پر پھیل چکا تھا۔ پھر کیسے وہ سب کچھ جان کر اتنی بڑی غلطی کر سکتا ہے؟ آپ جائیں، سو جائیں سمی جی، عالم کو آنے میں دیر ہو جائے گی۔ وہ اپنے لیے کافی کا کپ اور اس کے لیے چائے بنانے کچن میں گیا تھا اور بنا کر لاؤنج میں آیا۔ سمی نے پہلے اسے پھر ٹیبل پر رکھے چائے کے کپ کو دیکھا۔ پھر یہ کیوں لائے ہو؟ اس نے تیکھے چتون سے پوچھا۔ عارف مسکرایا اور اس کے چہرے کو دیکھا۔ معاملہ سارا یہ ہے کہ میں کہوں گا آپ جائیں، آرام کریں، پھر آپ ہیروئن کی طرح کہیں گی نہیں، ان کے آنے تک میں تم سے بات کر لیتی ہوں۔ تب آپ مجھ سے میرا التعارف پوچھیں گی اور میں الشریف بندہ اپنی پوری الشرافت والی زندگی آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں گا۔ پہلے آپ کو مجھ پر الترس آئے گا کہ بغیر ماں باپ کے بچے کا یہ حال ہے، اس کے بعد الرحم، پھر دن گزریں گے، آپ کو مجھ سے الاپنائیت کا احساس ہوگا۔ میری نظروں کے سامنے نہ ہونے پر آپ الفکر مند ہو جائیں گی، الروح میں بے چینی سی ہونے لگے گی۔ آپ یوں ہی مجھے سوچتے میرے لیے ہر روز کچھ بنا کر رکھیں گی۔ پھر آپ کو الفیل ہوگا کہ میرا یعنی ماں بدولت کا آپ کی المبارک الزندگی میں ہونا کتنا ضروری ہے۔ اس کے بعد العارب و العاری سے سمی جی آپ کو محبت ہو جائے گی، اور جب یہ راز کھلے گا تو آپ الناراض ہوں گی خود سے۔ اس کے بعد ہیپی شروعات۔ متبسم نظروں سے اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، ایک بازو صوفے کی پشت پر ٹکائے، دوسرے ہاتھ میں بلیک کافی کا کپ پکڑے، وہ چھوٹی چسکیاں لینے لگا تھا۔ اور یہ سب خالی دماغ پیٹ سے نہیں ہوگا، صرف بندہ ہی خرچ ہوگا۔ اسی لیے الچسکیاں بھریں اور آپ کے سامنے موجود الشریف بندے کا تعارف پوچھنا شروع کریں۔ چلیں شاباش۔ سمی نے اس ساری بکواس پر دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ عارف جو ریلیکس بیٹھا شریر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں سر دیکھ کر ہڑبڑا گیا، فوراً سیدھا ہوا۔ کیا ہوا سمی جی، آپ کے سر میں درد ہے؟ اس نے کپ ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کر اس کے پاس آنا چاہا کہ سمی نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ وہ سر ہلاتا بیٹھ گیا اور پریشان مضطرب ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کون نہ مر جائے اس معصومیت پر، وہ تڑک کر تنزیہ بولی۔ نہیں نہیں پلیز، آپ نہ مریں، میں نے بڑی پلاننگ کی ہے فیوچر کی سمی جی۔ وہ مچل اٹھا۔ سمی کا دل کیا سامنے رکھا کپ کرسٹل واس اس کے دماغ سے آری انسان کے سر پہ دے مرے۔ مار دیں، سوچے مت سمی جی، میں محبت کی شروعات سمجھ کر قبول کر لوں گا، اس نے فوراً کہا۔ سمی گھبرا گئی، بھلا اس لڑکے کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے؟ پر سامنے اس کی اپنے چہرے پر شہد رنگ سکڑی نظریں دیکھ کر وہ پل کو گھبرا گئی۔ بے ساختہ ہی پہلو بدلا۔ ایک تو اس کا جی انسان کو زج کر دیتا تھا، سمی بہن بھی تو کہہ سکتا تھا، یا آپی۔ وہ اسے دیکھنے سے گریز کرتی سوچنے لگی۔ دوسرے ہی لمحے وہ استغفر اللہ بولا۔ سمی سچ میں بوکھلا گئی۔ کچھ پل خاموشی سے اس کے چسکیوں کی آواز پر گزر گئے۔ تمہیں عربی آتی ہے؟ وہ تنگ آ کر بولی۔ عارف دلکشی سے مسکرایا۔ تعارف کی سیڑھی نمبر 1۔ اس کے دل میں گدگدی ہونے لگی۔ جی الحمدللہ، صرف لکھ نہیں پاتا، نہ ہی لکھا ہوا پڑھ پاتا ہوں، اور نہ ہی اسے سمجھ پاتا ہوں، باقی بول اچھی لیتا ہوں۔ وہ مسکرا کر سچائی سے بولا اور پھر اس کے تاثرات جانچنے کے لیے لبوں سے کپ لگا کر آنکھیں سکیڑ لیں۔ نہ لکھ پاتے ہو، نہ ہی لکھا پڑھ پاتے ہو، بلکہ سمجھ بھی نہیں پاتے، تو بول کیسے لیتے ہو؟ وہ ششتر ہو کر بولی۔ وہ ہلکا سا ہنسا جس پر جیسے اس کی شہد رکھ آنکھیں مسکرائی۔ سمی الجھن سے اس کے چہرے پر نظریں نہیں ڈال پا رہی تھی۔ وہ اس سے اس قدر
बड़ी होने के बावजूद भी नर्वस हो रही थी, और ये सारा कसूर उसकी सुकड़ी रूह को जांचती नजरों से उलझती शरीर शहद रंग नजरों का था। इसमें कौन सी बड़ी बात है सिमी जी? आपने अपने इस अलशरीफुल आरी को समझा ही नहीं है। चलें, एक लफ्ज बता देता हूं। अंता माकुंता अबहतु अनहु राहत अनफासिक अंता अच्छी। मुझे जिसकी थी वो तलाश हो तुम, खुशबू तेरी सांसों की मेरी प्यास हो तुम। मतलब? सिमी ने लब दबाकर गुस्से सुर्ख अनारी चेहरे से पूछा। वो बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत तो समझ लेती थी अरबी को, और फिर उसमें लिखे साफ वाजिया बदतमीज जुमले वो कैसे नहीं जान पाती? सिमी जी, मतलब मैं कैसे बताऊं? मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे इनकी समझ नहीं आती। वो मासूमियत से बोला, वरना अंदाजा नहीं था कि वो समझ जाएगी। आज तो डबल तहज्जुद पढ़नी पड़ेगी। झूठ जो इतना बोल लिया है वो खुद ही सोच कर शर्मिंदा हो गया। सिमी जैसे उसे घूरती समझ गई कि वो सच में इससे अनजान था। उसने गहरा सांस भरा। ऐसे नहीं बोलते, किसने बताया है तुम्हें ये? अब वो एतराज उठाने लगी। फूल आरिफ के दिल पर बरस पड़े। वो सिमी जी, मेरे दोस्त ने, आपको तो मालूम है मुझे समझ नहीं आती, तो उसने बताया और मैंने आपको सुना दिया। क्या गलत बात थी? वो मायनी खेज मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसकी आंखों में झांकने लगा। सिमी घबरा गई। नहीं, मतलब अच्छा था। हाँ सही था, गलत नहीं था। बस तुम आइंदा ऐसा कुछ नहीं बोलोगे, वो भी मेरे सामने, समझ गए? वो उसके अचानक आंखों में देखने पर अपनी बौखलाहट छुपाई सिर्फ उसकी गलत सोच को झटकने के लिए इसे सही कह गई थी, वरना वो जानबूझकर इससे ये बोलता तो वो इसका कीमा बनवा देती आलिम के हाथों। अच्छा, फिर तो मुझे ये बहुत पसंद है। अंता माकुंता अबहतु अनहु राहत अनफासिक अंता अच्छी। कितना प्यारा लफ्ज है, ब्रैकेट इजहार है। वो खाली कब रखता अब सीधा होकर बैठा था। सिमी मजीद घबरा गई। उसका दिल किया कि बता दे, लफ्ज नहीं अल्फाज हैं, वो भी नाकाबिले कबूल। पर वो इस दिमाग से आरी इंसान को क्या समझाती जो बगैर मायने और मतलब जाने ऐसे बोल गया था। उसके तो सोच कर ही पसीने छूट गए। अच्छा, और आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है सिमी जी? हाँ, वो जो अपनी सोचों में थी चौंक कर देखा। और कौन कौन सी जबानें आती हैं आपको सिमी जी? वो फिर से दोहराने लगा अपना सवाल, और सिमी उसके जी में जज्बात डालने पर पेचोताप खाती रह गई। कोई नहीं, सिर्फ उर्दू, इंग्लिश और थोड़ी सी अरबी आती है। उसने सरसरी सा जवाब दिया और चाय के कप को उठाया, पर वो ठंडी हो चुकी थी। लाएं, मैं गरम करके लाऊं? आरिफ ने उसका जवाब सुनकर शुक्र किया और उससे कप लेना चाहा तो सिमी ने इनकार कर दिया। मेरा पीने को दिल नहीं चाह रहा, ये तो बस ऐसे ही सामने रखी थी, रिस्क है तो। उसने वजाहत दी। हाँ, तो रिस्क को वापस ऐसे छोड़ देना भी तो गुनाह है। जब वो आपके हिस्से का हो और आप उसे ना खाएं तो अच्छा नहीं लगता। आप लाएं, मैं गरम करके ले आता हूं। उसने कहने के साथ ही उसके हाथ से कप ले लिया। सिमी ने तो फौरन ही उन शहद रंग आंखों को करीब से देखने से सर घुमा लिया। आरिफ उसके गुरेज पर हल्का सा हंसकर वहां से निकला। रिमशा सोई हुई है? खामोशी से उकताकर उसने सवाल किया। जी, वो जल्दी सो जाती है और फिर 12 के बाद उठकर बाहर बैठी रहती है अकेली। वो अपने लिए भी कप ले आया, दूसरा ब्लैक कॉफी का। तुमने अभी वो भरा हुआ पिया था? सिमी पहले कप फिर उसके गुलाबी लबों को देखकर टोके बिना नहीं रह पाई थी। इसके बिना गुजारा नहीं, यूं समझ लें कि गर्लफ्रेंड है ये मेरी। गहरा सांस भरते वो बोला। रात रात भर मशीनों के साथ बैठकर सर खपाने के साथ ये ब्लैक कॉफी ही तो थी जो उसका साथ देती थी इस हाल में। ये भी कोई बात हुई? भला अब तुम खाने पीने वाली चीजों से भी ये रिश्ते रखोगे? मतलब हद है आरीपन की। वो बुड़बुड़ाई और चाय का कप मुंह से लगाया।
चाहे तो तारीफ के लायक थी पर वो नहीं कर पाई। उसे मालूम था उसका कुछ कहना होता और फिर वो मजीद फैल जाता। शुक्राना, वो मुस्कुरा कर बोला। सिमी गहरा सांस भरती रह गई। इस बंदे से कुछ छुपा भी है कि नहीं? तुम फेस रीडर हो या नॉवल रीडर? उसने कोफ्त से जिच होकर पूछा। आरिफ हंस पड़ा। मैं मल्टी टैलेंटेड बंदा हूं, लापरवाही से कहता। वो उसके तासुरात से महजूज हो रहा था। सिमी ने चौंक कर उसे देखा। तुम आरी हो? वो तड़क कर बोली। शुक्राना, वो दूबदू बोला। तब सिमी को एहसास हुआ उसने दिमाग नहीं साथ जोड़ा। तुम दिमाग से आरी हो? वो फौरन बोली। शुक्र, दिल तो है, मैं चलता ही उसी पे हूं। दिमाग से मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं। बकवास मत करो। आलिम को कॉल मिलाओ, पूछो इतनी देर क्यों हो गई है। वो टाइम देखती हुई बोली। आरिफ चौंका और सीधा हो बैठा। मेरी मजाल जो कॉल करके पूछूं कि कब आएंगे? खादिम की क्या औकात सिमी जी। वो आलिम को डिस्टर्ब करने से जल्दी इनकार कर गया। तुम कॉल करो, मैं खुद बात करती हूँ। उसके अटल अंदाज को देखकर वो सर हिलाता अपना मोबाइल जेब से निकालकर आलिम को कॉल करने लगा था कि नागिन का लिंक देखकर सिमी से एक्सक्यूज करता साइट हो गया। वो हुरुल ऐन का पूछ रही थी पर वो तो अभी आए नहीं थे। आरिफ ने उलझ कर पूछा कि क्या हुआ हुरुल ऐन को। तब मुस्कान ने उसे बताया, जिसे सुनकर वह खुद तैश में आ गया। उससे बात करके जो मालूम हुआ उसने जल्दी से आलिम को कॉल की। दूसरी कॉल पर अटेंड करते ही आरिफ की परेशान आवाज गूंजी। कहाँ है आलिम? हुरुल ऐन कहाँ है? उसकी तबीयत कैसी है अब? वो ठीक है, ड्रिप लगी है, खत्म होते ही पहुंच जाऊंगा। सिमी सो गई? आरिफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, गहरा सांस भरा। नहीं, वो आपके इंतजार में बैठी हैं, आएंगे फिर सो जाएंगी। वो सोने। उसने सामने गुस्से से घूरती सिमी को देखकर मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। अच्छा, उसे दो मोबाइल। आरिफ ने सर हिलाते कदम सिमी की तरफ उठाए। ये लें, आलिम आपसे बात करना चाहते हैं। उसने मोबाइल अपनी हथेली पर रखते पेश किया। सिमी पल में समझ गई। यहां रखो। उसने दांत पीस कर सामने टेबल की जानिब इशारा दिया। आरिफ कंधे उचका गया। बज़ाहिर तो मुस्कुराते मगर अंदर से टूट फूट का शिकार होते मोबाइल रखा। कितना सोच लिया था उसने कि वो जब मोबाइल उठाएगी तो उसके नरम हाथों के पोर उसकी हथेली को छूकर लकीरों को नायाब कर देंगे, पर जालिम का दिमाग उससे भी ज्यादा चलता था। अपनी तो साली किस्मत ही खराब है। बहन थी, वो दुश्मन साबित हुई। जिसे बीवी बनाना चाहता हूं वो बहन बनने के लिए मचल रही है। अब इतना भी बदसूरत नहीं, अच्छा खासा खूबरू मर्द हूं। अपनी क्लीन शेव हल्की मूंछों पर हाथ फेरता वो शिकवे करती नजरों से सिमी को देखने लगा, जो आलिम की कोई बात सुन रही थी। वो सर झटक गया। आलिम के समझाने से कि वो काफी लेट आएंगे, इसीलिए वो सो जाए, सुबह नमाज पर मिलेंगे। सिमी तो उन्हें देखकर सोना चाहती थी, पर भाई का हुक्म भी आंखों पर था और कुछ इस हद से ज्यादा शरीफ बंदे की बातों से भी वो पक गई थी, इसीलिए हामी भर ली। आप मुझसे नाराज हैं? वो जब मोबाइल टेबल पर रख रही थी, आरिफ ने उठाते हुए पूछा। नहीं, भला मैं क्यों नाराज होने लगी तुमसे? हाँ, सिर्फ बुरी बातें सोचना छोड़कर पढ़ाई पर तवज्जो दो। वो कहकर चादर संभालती सीढ़ियों की सिमत बढ़ गई और पीछे आरिफ का मुंह खुल गया। क्या मैं इन्हें नर्सरी का बच्चा लगता हूं? या अल्लाह! उसने सदमे से बाल मुट्ठी में जकड़कर ऊपर देखा। मेरे जितने लड़कों के तो दो दो बच्चे होते हैं और मैं इन्हें बच्चा लगता हूं। लगता है मुझे मूछें बढ़ा देनी चाहिए, फिर तो इन्हें एहसास हो कि मैं शादी के लायक अच्छा खासा जवान मर्द हूं। वो झपट कर मोबाइल उठाते बुड़बुड़ाता एलईडी ऑन करके सोफे में धंस गया। अब उसकी सारी सोचें मुस्कान और दाद की तरफ थी, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। वहीं शुक्र था कि हूर बिल्कुल ठीक थी, उसे कुछ नहीं हुआ था। मैंने इसे अपने हाथों से रोज की तरह दवाई खिलाई थी, तुम ये कैसे कह सकते हो कि इसने दवाई नहीं खाई? आलिम करख्त लहजे में डॉक्टर्स पर धाड़ा। देखें सर, ये रिपोर्ट्स देखें और ये पिछली देखें। उन्होंने दोनों रिपोर्ट सामने की, जिसे आलिम ने झपट कर पढ़ा।
آپ سمجھ رہے ہیں؟ جانتے ہیں میڈم کی ابتدائی حالت تو یاد ہوگی جب ان امریکن ماہر ڈاکٹرز نے زہر دیا تھا. یہ تو اللہ کی رحمت تھی جو میڈم پر اثر دیر سے ہوا. ایک جادو تھا. اللہ نے ان کی زندگی لکھی تھی. مزید تبھی ان ڈاکٹرز کی جان لیوا سازش ناکام رہی. ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زہر کتنا بھی کیوں نہ ختم ہو پر اپنا اثر ضرور چھوڑتا ہے. جیسے میڈم پر انہیں دورے پڑتے ہیں، اس سے آپ واقف ہیں، اور منہ سے جھاگ نکلنا یہ زہر نہیں. وہ دہشت کے زیر اثر ماضی میں پہنچ جاتی ہیں اور خود پر ظلم جھیلتی چیخنا چاہتی ہیں، پر آواز خوف سے جو حلق میں دب جاتی ہے اور اس کی گوگڑ کی صورت میں تھوک جھاگ کی طرف باہر آتا ہے. آپ کو معلوم ہے، ہم نے بتایا تھا پہلے کہ ان دوروں سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. وہ خود کی جان لے سکتی ہیں کیونکہ وہ تب آپ کے پاس موجود نہیں ہوتی. وہ خود کو اسی قید میں محسوس کرتی اور سب جھیل رہی ہوتی ہیں. یہ ایک خطرناک بیماری ہے جس میں انسان ماضی میں نہ صرف چلا جاتا ہے بلکہ گزرا ہوا کل اسے آج لگتا ہے، اور اس کل میں کیے گئے ظلم، باتیں، دہشتیں اسے سب آج میں جھیلنی پڑتی ہیں. اور میڈم کے ساتھ یہی مسئلہ ہے. ہم نے کہا تھا کہ انہیں تب تک دوائی دینی ہے جب تک وہ بالکل بھول نہ جائیں اپنے ماضی کو. جیسے آج دورہ پڑنے کے باوجود وہ آپ سے مخاطب تھیں کہ آپ انہیں وہاں سے لے جائیں. مطلب ان پر اثر ہو رہی ہیں دوائیوں کا، وہ ٹھیک ہو رہی ہیں. اگر وہ آج دوائی کھاتی تو یہ نہ ہوتا جو آج ہوا ہے. ان کے دماغ پر ماضی کی یادیں اثر نہیں کرتی. پر بہرحال آپ انہیں صرف دکھ، تکلیف اور ماضی کی پہنچ سے دور رکھیں، ورنہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑے گا کہ شٹ اپ. لب بھینچے سنتا عالم غصے سے ٹوک گیا ڈاکٹرز کو، تو وہ فوراً خاموش ہو گئے. اس نے اسے دوائی کھلائی تھی تو کیا اس نے پھر منہ سے نکال دی تھی؟ کیوں آخر؟ وہ اس کی زندگی سے کیسے کھیل سکتی ہے اتنی بے رحمی سے؟ دوائی دی اسے؟ رپورٹس ان کے حوالے کرتے وہ بولا اور موبائل واپس جیب میں رکھا. جی دوائی دی ہے، ڈرپ بھی لگا دی ہے، دائیں طرف کھڑے ڈاکٹر نے کہا. وہ اس وقت روم کے سامنے کوریڈور میں کھڑے تھے جہاں دوسرے ڈاکٹر آتے جاتے سینئر ڈاکٹرز کو اس آدمی کے سامنے دائیں بائیں کھڑے دیکھ رہے تھے. وہیں عالم سن کر سر ہلا گیا. کتنے بجے جا سکتے ہیں؟ سر صرف آدھا گھنٹہ، ان میں سے ایک بولا، اور عالم سر ہلاتے وہاں سے جانے کا اشارہ دینے لگا. وہ چلے گئے. جب ہی لفٹ سے نکل کر بھاگتا عالف سعید کو کوریڈور میں کھڑا دیکھ کر اس کے پاس پہنچا. عالم، حور العین کیسی ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا، اور ڈور میں بنے چھوٹے سے گول نما ونڈو سے جھانکا اندر، جہاں وہ خاموشی سے آنکھیں چھت پر ٹکائے پڑی تھی. اندر مت جاؤ. سعید اسے اندر جاتے دیکھ کر غصے سے بولا. عالف نے ٹھنڈی سانس بھرتے مڑ کر اس کی سرخ انگارہ آنکھوں میں دیکھا. وہ جاگ رہی ہے. اس نے بے بسی سے کہا. آئندہ ایسا نہیں ہوگا. ان کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، بھلے ہی مسکان انہیں سزا دے. میں بیچ میں نہیں آ رہا، پر حور سے تو مل لوں، مجھے تسلی ہو جائے گی. اس کی بات سنتے سعید نے سختی سے لب بھینچ لیے. خود پر ضبط کیا، اس کے باوجود بھی وہ پوری طرح خود پر کنٹرول نہیں کر پایا. تم آئندہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ اچانک اس پر جھپٹا اور اس کے کالر کو پکڑ کر جھٹکا دیتے اس پر گرایا کہ سارے ہاسپٹل میں جیسے سناٹا سا چھا گیا. جس نے اس کی گراہٹ سنی وہ جھرجھری لے اٹھا. نہیں کہوں گا آئندہ. وہ اس وقت عالم کی جگہ بھوری سرخ آنکھوں میں بیسٹ کو پہچانے بمشکل خود کو سنبھالتے بولا تھا. شکل دفع کرو سب اپنی. وہ میرے لیے جاگ رہی ہے. تم سب کبھی اسے خوشی نہیں دو گے. دور ہو جاؤ اس سے، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے دور کر دوں گا اس وجہ کو جو اسے اپنے قریب کرنا اور تکلیف دینا چاہتی ہے. وہ دروازے سے دور کوریڈور کے فرش میں عالف کو پھینکتا دھاڑا. تم نور کے لیے یہ نہیں بول سکتے عالم. عالف بھی تڑپ کر گرایا. میں کسی کے بارے میں بھی بول سکتا ہوں، ڈیپینڈ تم پر کرتا ہے کہ تم اسے کتنا بچاتے ہو. وہ سرد لہجے میں بولتا خود پر ضبط کرتے اندر بڑھ گیا، جبکہ عالف نے اس کی پشت کو دیکھتے زور سے مکہ فرش پر مارا.
اور کھڑا ہوتا ونڈو کے قریب آیا جہاں وہ اب اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اسے پوری طرح قید کیے حق جما لیا تھا اس پر، جیسے تھی ہی وہ اس کی۔ غصے سے سوچتے وہ مٹھیاں بھینچ گیا اور مڑا تو سامنے خاموش کھڑے برہان کو پا کر وہ پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ تم اس سے ڈرتے ہو، رائٹ؟ اس کے ماتھے سے نکلی ہلکی سی بوند کو انگوٹھے کی مدد سے صاف کرتے وہ جتا کر بولا، میرے حساب سے تمہیں ابھی تک زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے تھا جہاں تک تمہارا ڈر ہے۔ وہ چبا چبا کر الفاظ ادا کر رہا تھا۔ میرا ڈر اپنی جگہ بھائی، پر اس کے پاس ہماری کزن ہے حور العین، جس پر اس کا حق نہیں ہمارا بھی ہے۔ وہ زور سے بولا، دوسروں کی سزا وہ ہمیں نہیں دے سکتا۔ دوسرے چھوڑو داد، وہی ہماری نہیں رہی۔ سب کچھ جانتے وہ اس کا ساتھ دے رہی ہے، اس کے ہم قدم ہے۔ برہان کو جو شک تھا سعید سے اسے اس انداز میں بات کرتے دیکھ کر، وہ اس کے ابھی ابھی کے غصے کو دیکھ کر زائل ہو گیا تھا۔ وہ فیری کو بمشکل مسکان کی غیر موجودگی میں سلاتے باہر داد کے پیچھے جانے لگا تھا کہ مل کر اسے ڈھونڈیں گے، وہ کہاں گئی ہے۔ پر اس کے باہر نکلتے ہی لاؤنج میں بیٹھے ان تینوں لڑکوں کے والدین اور عورت کے جوان بیٹے شوہر بھی موجود تھے۔ اسے دیکھتے اس کے دونوں ماں باپ اس پر چڑھ دوڑے۔ ماں کے طنز کے تیر کے بڑی اچھی لڑکی بیاہ کر لائے تھے جو اپنے شوہر کے حکم کو جوتی کی نوک پر رکھتی ایک غیر محرم کے حکم پر سر کو خم دے کر اکیلی رات میں نکل گئی، اور وہ بھی انہیں سارے خاندان میں بدنام دہشت گرد ثابت کرتے سب کے سامنے پسٹل نکال کر۔ آسیہ بیگم کمال صاحب کے الفاظ اس کے کان میں گونج رہے تھے جو وہ کہہ رہی تھیں کہ ایسی لڑکیاں کبھی گھر نہیں آتی، کبھی گھر نہیں بساتی، اور وہ تو شروع سے ہی ایک کیریکٹر لیس ماں کی بیٹی ہے، کچھ رنگ تو ہوں گے نا اس میں۔ اس بات پر برہان ان سے لڑ کر یہاں پہنچا تھا۔ پھر داد کا انداز، غصہ، ہٹ دھرمی گراہٹ دیکھ کر وہ پوری طرح الجھ گیا۔ تب اسے وہ اپنا داد نہیں لگا جو معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ ڈرپوک بھی انتہا کا تھا۔ یہ تو کوئی اور تھا، نڈر، بے خوف، بہادر۔ پر اب اسے ایسے ہی اپنے سامنے دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کافی جذباتی ہو گیا تھا۔ بھائی، وہ نادان ہے، کچھ نہیں سمجھتی، آپ اس سے بدگمان نہ ہو۔ مسکان کا معلوم ہے؟ اس نے اپنا سوال پوچھا، حالانکہ دل کر رہا تھا ابھی اندر جائے اور اسے چھین لے حور کو، اسے دیکھے، اس کی حالت کا پوچھے، پر وہ نہیں کر سکا کیونکہ وہ بھولا نہیں تھا اپنی بے عزتی۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ داد انکار کرتا ایک تھکن بھری نظر بند دروازے پر ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی برہان نے موبائل کان سے لگایا۔ اس نمبر کی لوکیشن دیکھو اور فوراً ہی لیڈی آفیسرز کے ساتھ مجھے بھی یہاں سے لیتے جاؤ۔ اس نے ایس ایچ او سے کہا جو اس وقت راؤنڈ پر تھا، اور اسے اپنی لوکیشن بھیجتے وہ ہاسپٹل سے باہر آ گیا۔ ہم گھر کب چلیں گے؟ حور نے اکتاہٹ سے پوچھا۔ چل رہے ہیں، صرف کچھ دیر۔ اس کی گال سہلاتے ہوئے وہ بولا اور جھک کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپ ناراض ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں پکڑتی کچھ خوف زدہ ہو کر پوچھنے لگی۔ ہونا تو چاہیے تھا، پر میں ہوں نہیں، ہو نہیں پا رہا۔ حالانکہ تمہاری اس غلطی پر مجھے تمہیں ایک تھپڑ مارنا چاہیے تھا۔ وہ اس کی انگلیوں کے پور لبوں سے لگاتا بولا۔ سارا غصہ، قہر، وحشت اس کا چہرہ دیکھتے جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی، اور وہاں صرف اسے وہ سینے میں بھینچنے کی تڑپ تھی جو کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں سمی کو بتاؤں گی، آپ نے مجھے تھپڑ مارا، وہ منہ بنا کر بولی۔ عالم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے مارا نہیں، مارنا کہاں ہے؟ اس نے ٹھہر کر الفاظ ادا کرتے جتایا تھا۔ ہاں تو مارنا مارا ایک ہی تو بات ہے، اس میں بھی میم رے الف آتا ہے، اور اس میں بھی۔ اس کا دماغ تیز تھا جس سے عالم قطعی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ایسی بے وقوفیوں میں۔ تم نے مجھے ہرٹ کیا، دوائی کیوں نہیں کھائی میرا بچہ؟ اگر کڑوی لگی تھی تو تم مجھ سے کہہ دیتی، میں اس کے بعد تمہیں کچھ کھلاتا، پر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ خفا ہو کر بولا۔ اب کی بار حور تڑپ گئی، فوراً ہی اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ میں تو عالم بس آپ کو دکھانا چاہتی تھی کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، مجھے اب ویسا محسوس نہیں ہوتا جیسے پہلے ہوتا تھا۔
پر مجھے کیا معلوم تھا میں کبھی ٹھیک نہیں ہو پاؤں گی. میں بہت بری ہوں نا. وہ رونے لگی تھی اور عالم اس کی ساری بات سن کر مسکرا دیا. تم ٹھیک ہو رہی ہو، روتے نہیں میری شہزادی. ٹھیک ہے، کس نے کہا تم ٹھیک نہیں ہو؟ عالم کہتے چیئر چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھا اور آہستہ سے اس کا سر اپنی گود میں رکھتے آنسو صاف کیے، جبکہ حور العین نے گردن اٹھا کر اس کے کوٹ پر اپنی ناک رگڑی. آپ اب ہرٹ تو نہیں؟ نہیں. اس کے ڈر کو دیکھتے وہ نرمی سے بولا. اچھا، پھر اس دن والا موبائل میں گانا لگا کر دیں. پتہ نہیں نور اور میسنی کیا سمجھ رہی ہوں گی کہ میں بہانہ بنا کر انہیں چھوڑ کر آ گئی اچانک. نور نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میرا روم میں انتظار کر رہی ہے، مجھ سے باتیں کرنا چاہتی ہے. وہ اس سے فرمائش کر کے اداس ہو گئی. عالم نے بغیر کچھ کہے موبائل پر اس کے لیے ڈاؤن لوڈ کیے گئے سانگز میں سے ایک پلے کیا. حالانکہ وہ سمجھتی کچھ نہیں تھی، پھر بھی اسے سننا اچھا لگتا تھا کبھی کبھی جب موڈ ہوتا. عالم سے موبائل لے کر اس نے اپنے سینے پر رکھ دیا اور خود اس کے ہاتھ کی گرمائش بھرا لمس گال پر محسوس کرتی آنکھیں موند گئی. فضا میں مدھم سی خوبصورت آواز بکھری ہوئی تھی اور وہ ہاسپٹل میں بڑے مزے سے پڑی تھی اس کی گود میں سر رکھے. گانے کے ختم ہوتے ہی عالم نے متبسم نظروں سے اس کے گلابی لبوں کی مسکراہٹ دیکھی اور آہستہ سے انگلی اٹھا کر اس کے پنکھڑی جیسے گلابی لبوں پر پھیری، جیسے اس کی مسکراہٹ کو چھونا چاہتا ہو. پر جانتا تھا اگر مسکراہٹ کوئی چھونے کی چیز ہوتی تو ہزاروں لوگ نوچ کر پھینک دیتے ایک دوسرے کے لبوں سے. ویسے بھی وہ اب بھی باز نہیں آتے تھے اپنی زہریلی زبان کے جوہر دکھا کر. اس کا ہاتھ آہستہ سے اس کے پیٹ پر گیا، جہاں وہ سمٹی تھی وہیں عالم نے جھک کر اس کے سر کا بوسہ لیا اور مدھم آواز میں گنگنایا اس کے کان میں. Driving me crazy, but you are driving me crazy. I need you, girl. آپ گا رہی ہیں؟ حور العین نے بوجھل آنکھیں پھیلا کر حیرت سے پوچھا. نہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں. وہ ہنس پڑا اس کی پلکوں کو چھو کر. آپ گنگنا رہے تھے. کتنی اچھی آواز ہے. میری مانے تو ایسے بے روزگار بیٹھنے سے بہتر ہے گانے گائیں، بہت پیسے ملیں گے، نور نے مجھے بتایا تھا. وہ مشورے سے نوازنے لگی. ایک تو اس نور نے تمہارے دماغ میں فالتو کا فطور بھر دیا ہے. وہ بڑبڑایا کہ حور العین سن نہ سکی. اچھا، کیا بتا رہے تھے مجھے؟ وہ سرخ ہوتی پوچھنے لگی. عالم نے ڈاکٹر کے نمبر پر میسج کرتے بوتل کو دیکھتے ڈرپ نکالی. میں کہہ رہا تھا کہ تم مجھے پاگل کر رہی ہو شہزادی. وہ پیار سے اس پر جھک کر اسے باہوں میں بھر گیا. وہاں سے نکل رہا تھا تبھی ڈاکٹر بھی اس کے پیچھے آئے. کچھ نئی دوائیوں کا نسخہ اس کے حوالے کرتے واپس بڑھ گئے اور عالم کو باہر آتے دیکھ کر اس کے آدمی نے بھاگ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا، جہاں سیٹوں کو جوڑ کر اس کے آرام کے لیے بیڈ کی شکل دی گئی تھی. آہستہ سے اس پر لٹا کر وہ ڈور لاک کر کے اپنی جگہ پر آیا. حور العین کی سیٹ بیلٹ باندھ کر اپنی باندھی اور گلاس پر پردے برابر کر دیے. ہمیں معاف کر دو، ہم نے کچھ نہیں کیا. یہ تو انہوں نے کہا تھا ہم بے قصور ہیں بہن. وہ تینوں لڑکیاں روتی اس کے ہاتھ میں ہنٹر دیکھ کر زمین پر گر گڑا رہی تھیں، اور ان سے مختلف حالت اس عورت کی بھی نہیں تھی. تم بے قصور ہو. تم جیسے لوگ ایسی باتیں سن کر ان جیسے لوگوں کو بڑھاوا دیتے ہیں، بجائے ٹوکنے روکنے کے انہیں مزید ہمت دیتے ہیں کہ وہ آگے بڑھائیں اس بات کو. اور تم کہہ رہی ہو کہ تم بے قصور ہو. وہ ان کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے اپنے بوٹ کی ٹھوکر رسید کر رہی تھی، جبکہ اس عورت کے وجود پر وہ اپنے ہاتھ میں موجود ہنٹر سے وار کرنے لگی. بند فلیٹ کے اس ساؤنڈ پروف روم میں دہلا دینے والی چیخیں گونج اٹھیں. معاف کر دوں میں تم سب کو. وہ غضبناک ہوئی ان پر گرائی کے لہو لہان وجود لیے. روتی وہ ایک دوسرے میں سمٹ گئیں. میری بچی، میری بیٹی، مجھے معاف کر دو. میں آئندہ کبھی ایسی باتیں نہیں کروں گی. مجھے بخش دو، معاف کر دو. وہ عورت سسکتی اس کے پاؤں میں گر گئی. پھر سے غلطی، پھر مجھ سے معافی. تمہیں احساس خدا کا نہیں، ڈر ہے جوتوں کا جاہل عورت. اس نے بھاری
लॉन्ग सियाह बूट्स वाली ठोकर उन्हें रसीद करती सर्द आवाज में बोली और घुमाकर हंटर उसकी पीठ पर मारा कि चीख लड़कियों की निकल गई। इसके बाद वो रुकी नहीं। उसका हाथ किसी जालिम की तरह चलने लगा कि उन्हें लगा उनकी सांसें जाने लगी हैं। एहसास हुआ कि कैसे तकलीफ देती हैं बातें। वो गहरे सांस भरती अधमुए उनके वजूद के पास बैठी। ऐसे ही तकलीफ होती है अल्फाज की, बेहिस बेराह रवी पर डाल देती हैं तुम जैसों की जबानें। एहसास नहीं होता, कहर खुदा से नहीं डरते, बातें कहानियां बनाने में माहिर होते जा रहे हो। अगर आलिफ का हुक्म ना होता तो मैं तुम सब की जबानें काट देती इस हराम हरकत पर होश हो जाओ, अपनी जात की वजह से बच गई। वो तल्ख तेज लहजे में उन पर एक नफरत भरी नजर डालकर वहां से निकली। पीछे वो बेहोश लहूलुहान वजूद उसकी बातों से लापरवाह बेनियाज पड़े थे, जबकि वो पहले साड़ी में थी और अब ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट पर ब्लैक ही जैकेट पहने, हाथों पर ग्लव्स, पाँव में लॉन्ग बूट्स, बालों की पोनीटेल थी। वो कुछ देर की मुस्कान से यकसर मुख्तलिफ थी। अपने हाथों से ग्लव्स उतारकर उसने वहां मौजूद आदमी के हवाले किए, साथ हंटर भी। होश आ जाए तो उन्हें सही सलामत उनके घर पहुंचा देना, वो कहकर वहां से निकली और मोबाइल पर आलिम से राब्ता करने की कोशिश करती गेट तक पहुंची थी कि तब ही पुलिस की गाड़ी उसके फ्लैट के बाहर आकर रुकी। लड़कियां और वो औरत कहाँ है? बुरहान करख्त लहजे में उसे सर से पांव तक देखता गुस्से से बोला, अंदर हैं, ले जाओ, वैसे भी मेरा काम हो चुका। वो मोबाइल ऑफ करती जेब में रखकर मुंह में बबल डालने के साथ कंधे उचकाती बोली। पीछे खड़े एसएचओ अरमान और लेडी ऑफिसर्स हैरत बेयकीनी से मुस्कान को देख रहे थे। ये फ्लैट शहर से काफी दूर था और इस पहर वो लड़की इस वक्त यूं अकेली यहाँ? हैरत से मरने का मुकाम था और हुलिया भी तो आम नहीं था। अरेस्ट हर, उसने नफरत से उसे देखते एएसआई शुमाइला से कहा। वो फौरन हरकत में आई और एसपी का हुक्म मिलते ही उसने आगे बढ़ते ही मुस्कान की कलाइयों में हथकड़ियां पहनाई। यहाँ जो कोई भी है उसे अरेस्ट करो जल्दी, उसने दूसरा हुक्म दिया। यहाँ कोई नहीं, जो था वो जा चुका है, उसने बबल चबाते हुए बेनियाजी से बताया। तभी ही पूरी जोर से बुरहान का हाथ घूमा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। जब बोला जाए तब बोलो मुस्कान आरिफ। उसके जबड़े को मुट्ठी में जकड़े वो उसके मुंह पर हकारत से बोला। सब सुन खड़े थे बुरहान के गुस्से पर, जिसने मुस्कान का चेहरे को एक तरफ झटक कर अंदर बढ़ गया और एएसआई उसे ले जाकर पुलिस मोबाइल में बिठाने लगी। अरमान वहीं खड़ा था लेडी ऑफिसर के साथ, अलबत्ता बाकी सब अंदर गए थे। मुस्कान अंदर गाड़ी में बैठी खिड़की से बाहर देखने लगी, जहां अंधेरे की वजह से वो सिर्फ इतना ही देख सकी जैसे वो उनके बेहोश वजूद को गाड़ियों में डाल रहे थे। वो हंस पड़ी तल्खी से, नादान एसपी। So my dear listeners, that was the end of episode 27 of the novel दश्ते वहशत by महविश अली. Hope that you like it. अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ. अल्लाह हाफिज.